السلام علیکم گائز، میں آپ کا بھائی حسینی خواجہ سے۔ تو آج ہمیں دلی گیٹ پہ، دلی گیٹ سے درگاہ تک کی زیارت آپ کو کراتے ہیں، یہاں کی ساری اپڈیٹ دیتے ہیں۔ تو ٹھیک دلی گیٹ پہ یہ ایک مزار ہے حضرت سید علی پیر بابا کی، اور یہیں سے شروعات کرتے ہیں ویڈیو کی، اور آپ کو درگاہ بازار کی اپڈیٹ دیتے ہوئے انشاءاللہ چلتے ہیں خواجہ غریب نواز کے دربار میں، اور ساری وہاں کی آپ کو آج انشاءاللہ زیارت بھی کرائیں گے۔ تو یہ دلی گیٹ کا نظارہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دربار غریب نواز میں آنے کے جتنے بھی راستے ہیں، ان راستوں پہ ہر ایک ولی کی مزار ہے۔ چاہے آپ کسی بھی راستے سے دربار میں آئیں گے، ہر راستے پہ آپ کو ایک ولی کی مزار ہے۔ اور ایسا سنا ہے، ایسا کہا جاتا ہے کہ جو بھی غریب نواز سے ملنے ولی اللہ آتے ہیں، اور ولی اللہ سبھی طرح کے ہوتے ہیں، کوئی جلالی غصے والے بھی ہوتے ہیں، سبھی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یہ شہنشاہ کا دربار ہے، غریب نواز کا دربار ہے، عطا رسول ہند الولی۔ تو جتنے بھی ولی اللہ غریب نواز سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، تو انہی راستوں پہ سے آتے ہیں، اور انہی راستوں پہ جو یہ مزاریں دی گئی ہیں، ان کا جتنا بھی غصہ ہوتا ہے، جلال ہوتا ہے، وہ سب یہیں رکھوا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہی غریب نواز میں آتے ہیں، کیونکہ غریب نواز کا یہ کہنا ہے کہ ان کے دربار میں سبھی طرح کے لوگ آتے ہیں۔ دیکھیے، اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، معصوم بھی آتے ہیں، مسکین بھی آتے ہیں، نادان بھی آتے ہیں۔ اب جو جلالی ولی اللہ ہوں گے، غصے والے ولی اللہ ہوں گے، وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ غریب نواز کے دربار کے اندر دیکھا جاتا ہے، اکثر یہ پایا جاتا ہے کہ لوگ طرح طرح کی بدتمیزیاں، حرکتیں کرتے ہیں۔ اور جب کوئی بھی غریب نواز سے ولی اللہ ملنے والے آئیں گے، جو جلالی ہوتے ہیں، وہ غصے والے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ان کا جو بھی غصہ، جو بھی جلال ہوتا ہے، وہ انہی مزاروں پہ رکھوا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہی وہ دربار میں غریب نواز سے ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے، زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اور ویسے بات بھی صحیح ہے، غریب نواز کا جو دربار ہے وہ ادب کا دربار ہے، لیکن یہاں پر اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی مہمان زائرین آتے ہیں، وہ عجیب عجیب طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب طرح کا ماحول ہوتا ہے ان کا، کہ کوئی کس انداز میں فوٹو کھنچا رہا ہے، کوئی کس انداز میں فوٹو کھنچا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خاص طور سے یہ تو دیکھا ہی جاتا ہے کہ غریب نواز کے دربار میں جو بھی آتے ہیں، ٹرین سے آتے ہیں، کوئی بس سے آتا ہے، یہاں تک کہ لوگ فلائٹ سے بھی آتے ہیں، لیکن جب وہ غریب نواز کے دربار میں آتے ہیں تو چپلیں ان کے ساتھ میں ہوتی ہیں۔ حالانکہ غریب نواز کے جتنے بھی گیٹ ہیں دربار میں آنے کے، سبھی گیٹ پہ چپل رکھنے کا انتظام کیا گیا ہوا ہے، اور جو کہ ماتر 10 روپے کے ٹوکن میں چپل وہاں رکھی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو بھی دربار میں آتا ہے، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ چپلیں اپنے ہاتھ میں لے کر آتا ہے۔ ہم لوگ شہنشاہ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، غریب نواز کی زیارت سے لیے آتے ہیں۔ کوئی آتا ہے اپنی پریشانیاں لے کے، کوئی آتا ہے اپنی شادی کی مراد لے کے، کوئی آتا ہے اپنی بیٹی کی مراد لے کے، کوئی آتا ہے اپنے بیٹے کی مراد لے کے، کوئی آتا ہے قرض کی مراد لے کے، کوئی آتا ہے کورٹ کچہری کے معاملے میں۔ مطلب غریب نواز کے دربار میں جو بھی آتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ مانگنے ہی آتا ہے، ایک بھکاری بن کے آتا ہے اور مانگنے آتا ہے۔ تو جب شہنشاہ کے دربار میں جا رہے اور یہ پتہ ہے کہ اس دربار میں جانے کے بعد ہمیں وہ ملے گا جو ہم مانگنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے میرے دوستو، ادب، احترام۔ ہم شہنشاہ کے دربار میں آ رہے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، نہ ادب ہے نہ احترام ہے۔ سیزانی مسجد کے دونوں دروازوں کی طرف، جو کہ گیٹ نمبر 10 کی طرف ہے اور جو ایک حوض کی طرف ہے، ان دروازوں کا یہ ماحول بنا دیا گیا ہے کہ ایک سیلفی پوائنٹ بنا دیا گیا ہے، ویڈیو پوائنٹ بنا دیا گیا ہے۔ مسجد کے اندر بھی لوگ اس طرح سے لیٹے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، فوٹو کھنچا رہے ہوتے ہیں۔ فوٹو شوٹ کرنے کے لیے کوئی منادی نہیں ہے، کوئی بھی خدام حضرات، کوئی بھی چپراسی منع نہیں کرتا ہے۔ کوئی بھی درگاہ کا کرمچاری آپ کو ویڈیو کے لیے اور فوٹو کے لیے کبھی نہیں کسی کو منع کرتا ہے۔ اور کھینچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ایک یادگار ہوتی ہے کہ ہم دربار غریب نواز میں گئے تھے، اجمیر گئے تھے، تو وہاں کی ایک یاد بطور فوٹو کھینچنا یا ویڈیو بنانا لازمی ہے، اور اکثر بناتے ہیں لوگ۔ لیکن جس انداز میں بناتے ہیں، جس طریقے سے بناتے ہیں، وہ نہایت ہی شرمناک ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو لوگ یہاں آ رہے ہیں دربار کے اندر، سیزانی مسجد ہے، اس کے چاروں طرف کی جو دیوار ہے، اس پہ چھوٹی چھوٹی محرابیں ہیں۔
اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ محرابوں پہ سر رکھ کے پتہ نہیں مطلب کیا مانگنے آتے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. غریب نواز کے عاشق، غریب نواز کی محبت، اگر ان سے صحیح طریقے سے یہ پوچھ لیا جائے جو اس طرح کی گندی حرکتیں کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، کہ غریب نواز کی آل کیا ہے، غریب نواز کی اولادوں کے نام کیا ہیں، غریب نواز کی جو بیوی صاحبائیں ہیں، جو اہلیاں ہیں، ان کے کیا نام ہیں، غریب نواز کے ابا حضور کا کیا نام ہے، غریب نواز کی امی جان کا کیا نام ہے، تو وہ شاید یہ نہیں بتا پائیں گے کہ غریب نواز کس آل میں سے آتے ہیں. انہیں وہ چشتیہ گھرانے سے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں غریب نواز کا خطاب کیسے ملا، ٹھیک ہے، عطائے رسول کا خطاب کیسے ملا، یہ چیزیں وہ نہیں بتا پائیں گے. لیکن فوٹو اور ویڈیو تو وہ اس طریقے سے بنا دیں گے کہ ان سے بڑا کوئی عاشق ہی نہیں ہے غریب نواز کا. تو ادب کہاں ہے، احترام کہاں ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ. چپل لے کے آ رہے ہیں دربار کے اندر، ٹھیک ہے، اگر کوئی دعا مانگ رہا ہے یا کسی طریقے سے جھک کے سلام پیش کر رہا ہے تو اس کے آگے ویڈیو بنائی جا رہی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں ویڈیو کے لیے، اتنی بدتمیزیاں ہو رہی ہیں. پتہ نہیں زائرینوں کو، مہمانوں کو کیا ہو گیا ہے، کس لیے آتے ہیں غریب نواز میں. لیکن ابھی تک جو بھی میں نے سنا ہے، جتنا بھی دیکھا گیا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پریشانی چل رہی ہے، ہمارا کورٹ کیس چل رہا ہے، جا رہے ہیں غریب نواز کے دربار میں دعا مانگیں گے ہمارا کیس ہم جیت جائیں. ہمارے اولاد نہیں ہو رہی ہے، جا رہے ہیں غریب نواز کے دربار میں ہم اولاد مانگنے جا رہے ہیں. ہم پہ قرض کی ادائیگی ہے، قرض نہیں ادا ہو پا رہا ہے، ہم جا رہے ہیں غریب نواز کے دربار میں ہم دعا مانگیں گے کہ ہمارا قرض ادا ہو جائے. طرح طرح کی بیماریوں کی دعائیں مانگنے آتے ہیں، طرح طرح کی منتیں مرادیں لے کے آتے ہیں مانگنے کے لیے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہاں آ کر وہ بھول جاتے ہیں. بس فوٹو شوٹ کر لو، یہاں سے کھڑے ہو جاؤ، یہاں سے فوٹو بنا لو، یہاں سے ویڈیو بنا لو، یہاں سے وائرل ہوتے ہیں. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ دربار غریب نواز کا ہے، یہ شہنشاہ کا دربار ہے. عاشق خواجہ اگر بنتے ہو، عاشق غریب نواز ہو، ان کی محبت میں، ان کی چاہت میں آتے ہو، آپ لوگ ان سے مانگنے آتے ہو، تو ادب کا خاص خیال رکھیں، ادب کا خاص خیال رکھیں. میں یہ نہیں کہتا فوٹو مت کھینچو، کھینچو ایک یادگار کے لیے جاؤ، ویڈیو بناؤ، یادگار ہے، ٹھیک ہے، آپ یوٹیوبر ہو، جو بھی ہو، میں بھی ایک چینل چلا رہا ہوں، میں بھی ساری چیزیں کرتا ہوں، لیکن ادب ضروری ہے. میرے دوستو، یہ شہنشاہ کا دربار ہے، عطائے رسول ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یہ خطاب دیا ہے کہ عطائے رسول، لوگ انہیں عطائے رسول کے نام سے جانتے ہیں، ہند الولی ہیں، غریبوں کو نوازنے والے ہیں. یہ کوئی چھوٹے موٹے غریب گھر سے نہیں تھے، ماشاء اللہ الحمدللہ، یہ بھی ایک امیر گھرانے سے تھے، ایک رچ فیملی سے تھے. لیکن ان کو غریبوں کو بانٹنا، یہاں تک کہ یہ جب دیکھتے تھے کسی تہواروں پہ تو اپنے تن کے نئے کپڑے بھی اتار کے اپنے دوستوں میں جو غریب غربت ہوتے تھے انہیں پہنا دیے جاتے تھے. امی سے کہتے تھے کہ اچھے اچھے کھانے بناؤ، میرے اپنے دوستوں کو کھلانا ہے. یہ وہ ولی اللہ ہیں. ایسے ہی نہیں عطائے رسول کا خطاب ملا ہے، ایسے نہیں شہنشاہ بن گئے ہیں، ایسے ہی نہیں سونے کے کلش والے کہا جاتا ہے انہیں. بہت کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور ہم ایک ادب بھی نہیں کر پاتے ہیں ان کا. ان کے دربار میں آ رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، بدتمیزیاں کر رہے ہیں، گندی گندی حرکتیں کر رہے ہیں، گندے گندے طریقوں سے فوٹو کھنچا رہے ہیں. ارے ٹھیک ہے، آپ کپل ہو، کیا دکھانا دنیا کو؟ غریب نواز کو دکھانے آئے ہو کہ ہم کپل ہیں؟ اپنی اپنی دعائیں مانگو، منتیں مانگو، مرادیں مانگو، احترام میں رہو، ادب میں رہو. اور میں جانتا ہوں میری یہ ویڈیو دیکھ کر کافی لوگوں کو برا بھی لگے گا اور تکلیف بھی ہوگی، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں، جو سچ ہے. آج دل نے کہا کہ بنانا تو کچھ اور چاہتا تھا، بولنا کچھ اور چاہتا تھا، لیکن آج جو حرکتیں دیکھی گئی ہیں دربار کے اندر اور جو چیزیں ہوئی ہیں وہ اچھی نہیں لگیں، تو سوچا کہ چلیے ویڈیو بنائیں گے، اس کے اندر کچھ ایک الگ آپ لوگوں کو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالے کہ یہ غریب نواز کا دربار ہے، یہاں پہ ادب کے ساتھ رہنا ہے، ادب کے ساتھ آنا ہے. آپ جس مقصد سے آئے ہیں، جو چیزیں مانگنے آئے ہیں وہی مانگیں گے. تو جس کو بھی یہ برا لگا اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. میرے دل میں جو بات تھی وہ میں نے کہی. اور باقی کا سیزانی مسجد میں ہم لوگ آ چکے ہیں اور سامنے جنتی دروازہ ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. اور جو بھی میرے اس چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ حسینی خواجہ کو سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں. اور میری کسی بات سے آپ لوگوں کو تکلیف یا برا لگا اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. بس دل میں ایک بات تھی جو میں نے آپ لوگوں سے
کہہ دی۔ تو یہ شہزانی مسجد ہے، دن کا ماحول ہے، دیکھیے ماشاءاللہ کافی زائرین ہیں یہاں پر، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ عصر کے وقت ہے، عصر کا درمیان ہے، اور ایک میں آپ لوگوں سے اور بات کہنا چاہوں گا کہ خاص طور سے میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ادب کا خیال رکھیں، ادب بہت ضروری ہے۔ جو غریب نواز کی محبت میں آ رہے ہیں، عقیدت میں آ رہے ہیں، وہ ادب کا خیال رکھیں۔ یہ جھالرہ شریف مولا عباس کے علم، اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ گرمی کافی زیادہ پڑ رہی ہے، کافی تیز گرمی ہے، اور بارش بھی ہو رہی تھی ابھی کچھ دنوں سے روز شام کو، لیکن اب بارش نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے جھالرہ شریف ہے جو کہ پانی اس میں بڑھ جاتا ہے قدرتی اور گھٹ جاتا ہے قدرتی۔ تو یہ دوپہر کا وقت ہے، گرمی کافی تیز ہے، کافی گرمی ہے، کافی مہمان عطائے نور کی طرف عبادت میں مصروف ہیں، اور کچھ ہوٹلوں میں اپنے اپنے روموں میں ہوں گے، اور کچھ گھومنے کے لیے گئے ہوں گے، جیسے کوئی تاڑا گڑھ چلا جاتا ہے، کوئی تقی نکی کا سید چلا جاتا ہے، کوئی آنا ساگر گھومنے چلا جاتا ہے، کوئی چلے پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جھالرہ شریف ہے، یہ پانی میں پورا ڈوب جاتا ہے، جب پانی اس کا بڑھتا ہے تو پانی میں یہ پورا ڈوب جاتا ہے۔ اس وقت پانی کافی کم ہے، پیچھے کی سائڈ میں گیا ہوا ہے، اور یہاں پہ چراغ روشن ہوتے ہیں۔ بارش کی وجہ سے اس میں چھتری لگا دی گئی ہے تاکہ چراغ جو روشن ہوتے ہیں وہ بجھ نہ جائیں، اور یہ سارا پانی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ جو نظارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت پانی نہ کے برابر ہے، اور پوری درگاہ میں جو سپلائی ہوتا ہے وہ یہیں سے پانی ہوتا ہے فلٹر ہو کے۔ یہ جھالرہ شریف کافی تیز گرمی ہے، اور ہمارے ہندوستان کے شہنشاہ عطائے رسول، ادب کا بہت خیال رکھو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں، ادب کا خیال بہت ہی زیادہ ضروری ہے رکھنا۔ اگر سچے کے عاشق خواجہ ہو تو غریب نواز کے بارے میں سمجھو، جانو کہ کیا تھے غریب نواز کیا تھے۔ ابھی یہ معمولی سا ایک کوشچن ہے کہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی جس میں ایک بچہ سوال کر رہا تھا کہ ہندوستان کا راجا کون ہے، تو لوگوں نے ترنت جواب دیا کہ ہندوستان کے شہنشاہ تو خواجہ غریب نواز ہیں۔ تو ہندوستان کے شہنشاہ خواجہ غریب نواز ہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن خواجہ غریب نواز کے والد کا کیا نام ہے، ان کی والدہ کا کیا نام ہے، وہ شہنشاہ کیوں بنے، کس نے بنایا اور کیسے بنے، اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری، مطلب غریب نواز کی ہسٹری جانو کہ ہندوستان کے اندر آج جتنے بھی مسلمان ہیں اور جو بھی مسلمان ہیں وہ ہم سب غریب نواز کی دین ہے، ہم سب غریب نواز کی دین ہے۔ غریب نواز نے ہندوستان کی طرف رخ کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، وہ اجمیر آئے، راجستھان سے اجمیر آئے، اور یہاں آ کے انہوں نے دین کی شروعات کری۔ دین پھیلانا آسان نہیں ہے، ولی اللہ ایسے ہی نہیں بن جاتے ہیں۔ ابھی وہی چیز بات سامنے آتی ہے کہ
ویڈیو اور فوٹوز تو ایسے کھینچے جاتے ہیں، ایسی بنائی جاتی ہیں کہ ان ویڈیو بنانے والوں سے ان سے میں یہی کہنا چاہوں گا اور ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جتنا عاشق خواجہ ویڈیو میں بنتے ہو، دکھاتے ہو کہ محرابوں پہ سر رکھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، شال ڈال رکھی ہے کندھوں پہ، چادر ڈال رکھی ہے، اپنا حلیہ اس طریقے سے کر رکھا ہے کہ آپ سے بڑا عاشق خواجہ کوئی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس وقت عاشق خواجہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے، جب غریب نواز نے پردہ کیا تھا دنیا سے، جب رخصت ہوئے تھے دنیا سے، تو ان کی پیشانی پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اور جس وقت ان کو یہ پتہ چلا تھا کہ مجھے اب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، پردہ کرنا ہے، تو انہوں نے کس کو یاد کیا تھا؟ ان کی نماز کس نے پڑھائی تھی؟ یہ سب جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اگر ہم عاشق خواجہ ہیں۔ اگر ہم غریب نواز کی محبت میں دیوانے ہیں، اگر ان کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، تو غریب نواز کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، پڑھا ہے، تو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ غریب نواز جس وقت کیسے ہندوستان آئے، راجستھان آئے، پھر اجمیر آئے، کیسے کیسے انہوں نے کیا کیا کیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ عاشق خواجہ ہو تو ذرا بتاؤ غریب نواز کے بارے میں، تو کیا بتاؤ گے؟ کہ وہ ہندوستان کے شہنشاہ ہیں؟ ہم چپل لے کے دربار میں جاتے ہیں، ہم الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں دربار میں جا کے، ہم دربار میں جا کے عجیب عجیب طریقے سے ویڈیو بناتے ہیں، عجیب عجیب طریقوں سے فوٹو لیتے ہیں۔ کوئی گود میں سیزانی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، وہ خواجہ کا دربار ہے، وہ تو ایک ہے ہی دربار، لیکن اس کے اندر ایک اللہ کا گھر، ایک مسجد بھی موجود ہے سیزانی۔ کوئی گود میں سر رکھ کے لیٹا ہے، کوئی کندھوں میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کوئی کمر میں ہاتھ ڈال کے، کیا ہے یہ سب؟ اللہ کے گھر کے اندر خواجہ کے دربار میں جو شہنشاہ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے میرے دوستو، کیونکہ غریب نواز کا یہی کہنا ہے، کیونکہ وہ راجہ ہیں، اور راجہ اپنی پوری پرجا کا خیال رکھتا ہے، اور پرجا کے اندر اچھے برے، چھوٹے بڑے، نادان مسکین معصوم سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور جو جلالی ولی اللہ ہیں، جو غصے والے ولی اللہ ہیں، ان کے غصے کو، ان کے جلال کو وہیں رکھوا دیا جاتا ہے جو راستے میں مزاریں بنی ہوئی ہیں، جیسا کہ دلی گیٹ پہ میں نے آپ کو سید علی پیر بابا کی مزار دکھائی تھی۔ غریب نواز کے دربار میں آنے کی جتنی بھی راستائیں ہیں، ان سب پہ ایک ولی اللہ تعینات ہیں، اور وہ سب کا، کیونکہ اگر کوئی ولی اللہ جلالی آئے گا اور جس طرح سے ہم اور آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں اور وہ دیکھے گا، تو غریب نواز تو راجہ ہیں، وہ کسی سے کچھ نہیں کہتے ہیں، لیکن جو ان کی چاہنے والے ولی اللہ آئیں گے غصے والے، وہ کیا ہمیں چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ جس طرح سے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ کسی بچے نے مزار پہ پیشاب کر دی تھی، تو اس کو اسی وقت اٹھا کے پٹک دیا گیا تھا اور اس کی موت ہو گئی تھی۔ جب غریب نواز کو یہ پتہ چلا تھا، تو غریب نواز نے یہ بات کہی تھی کہ میرے دربار میں سبھی لوگ آئیں گے، اور اگر آپ کو برداشت ہے تو رہو، نہیں تو جاؤ یہاں سے۔ جانو غریب نواز کے آل اولاد کے بارے میں جانو، ان کے بیٹوں کے ناموں کے بارے میں جانو، کون بیٹا کہاں پر موجود ہے اس کے بارے میں جانو، غریب نواز کے بیٹے کے بارے میں جانو۔ خواجہ فخر الدین، خواجہ غریب نواز کے سب سے بڑے بیٹے، جو کہ سروار شریف میں ہیں، وہ اتنی دور کیوں گئے؟ خواجہ حشام الدین، جو کہ خواجہ فخر الدین کے شہزادے، لخت جگر، نور نظر ہیں، وہ سامبر شریف میں وہاں پر موجود ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ فوٹو کھینچتے ہو، ویڈیو بناتے ہو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ درگاہ کا کوئی کرمچاری، کوئی بھی خدام حضرات، جتنے بھی وہاں کے خادم ہیں، کبھی کسی کو ان چیزوں کے لیے منع نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ باگ خادموں کے ساتھ کتنی بدتمیزی کرتے ہیں، چپراسیوں کو جو کرمچاری ہیں وہاں کے، ان کے ساتھ کتنی بدتمیزی کرتے ہیں۔ ارے وہ غلام خواجہ ہیں، یہ وہ غریب نواز کی آل میں سے چلتی چلی آ رہی ہے، جو خدمت گار تھے غریب نواز کے، ان کی آل اولادوں میں سے چلتی چلی آ رہی ہے یہ پیڑھیاں، پیڑھی در پیڑھی۔ تو سب سے زیادہ ہمارے لیے اگر دو باتیں کوئی کہتا بھی ہے، کوئی خادم حضرات،
اگر کچھ کہہ بھی دیتا ہے یا سمجھانے بطور یہ، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ الٹا بدتمیزی ہوتی ہے اور بعد میں بدنام کیا جاتا ہے اجمیر کو اور اجمیر کے خادموں کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب غلط ہیں اور سب صحیح ہیں، ہم بھی غلط ہیں، ہم بھی غلط ہیں۔ ہمیں پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، تب جا کے ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں۔ پیڑھی در پیڑھی خدمت کرتی آ رہی ہے، وہ کیسے گستاخی برداشت کر لیں گے؟ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاں گھوم رہے ہیں چپلیں ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جو کربلا شریف ہے، جالرہ شریف کے اندر جہاں چراغ روشن ہوتے ہیں، مولا عباس کے علم ہے، لوگ وہاں تک چپلیں لے جاتے ہیں۔ شہزانی مسجد میں آ رہے ہیں چپلیں لے کے آ رہے ہیں، جنتی دروازے سے نکل رہے ہیں چپلیں لے کے نکل رہے ہیں، عطا نور کی طرف سے نکل رہے ہیں چپلیں۔ ارے کیا ہے بھائی، آپ ہزاروں روپیہ خرچ کر رہے ہو، غریب نواز کی محبت میں آ رہے ہو، دور دور سے آ رہے ہو، ہندوستان کے کونے کونے سے آ رہے ہو، تو کیا آپ کے پاس 10 روپے بھی نہیں ہے؟ ایسا کون سا گیٹ ہے جہاں پر چپلیں رکھنے کا انتظام نہیں ہے؟ تو میرے دوستو، اب زیادہ اور نہیں کہوں گا، کیونکہ پتہ نہیں کس کو کیا بات یہ بری لگے، معافی چاہوں گا آپ سب سے۔ تو یہ رات کا منظر ہے، جالرہ شریف کا لنگر آ رہا ہے، اور غریب نواز کے دربار میں بعد مغرب کے جالرہ شریف میں جگہ جگہ لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے، اور گیٹ نمبر 3 پر بھی لنگر ہوتا ہے، بانٹا جاتا ہے۔ لیکن جالرہ شریف میں لنگر زیادہ آتا ہے، کیونکہ پہلے ہر گیٹ سے لنگر آ جاتا تھا، لیکن اب جو ہے گیٹ نمبر 7 سے ہی اور گیٹ نمبر 3 سے ہی لنگر آتا ہے، کیونکہ کافی گندگی ہوتی ہے۔ مہمان جو آتے ہیں، جو ہم لوگ باہر سے ہندوستان کے کونے کونے سے آتے ہیں، یہاں پر لنگر بانٹنے کے لیے باقاعدہ ایمانداری سے لائن لگوائی جاتی ہے کہ نمبر بائی نمبر سب کو دے دیا جائے گا، لے لیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہماری کمیاں ہوتی ہیں، ہماری غلطیاں ہوتی ہیں کہ لائن دیکھتے ہیں کہ لگی ہوئی ہے اور ایک ایک کر کے سب کو لنگر ملے گا، لیکن ہم لوگ کہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ پنی پلیٹیں لے کے، کیری بیگ لے کے، کہ ڈیک کے پاس، کہ نہیں لائن والوں کو ملے نہ ملے لیکن ہمیں پہلے دے دو۔ کیوں بھائی؟ غریب نواز سے VIP سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہو؟ سب غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، سب عاشق خواجہ ہیں، سب ان کی محبت اور عقیدت میں آتے ہیں۔ جب وہ لائن لگا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ ہمارا بھی ذمہ داری، ہماری فرض بنتا ہے کہ ہم جب دربار کے اندر آ رہے ہیں اور اگر کچھ غلط دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فرض ہے ٹوکیں۔ یہ صرف درگاہ کے کرمچاری نہیں کریں گے، صرف خادم حضرات نہیں کریں گے، یہ ہمارا بھی ہے۔ خواجہ غریب نواز ہمارے بھی ہیں، ہم انہی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں۔ درگاہ میں اگر کچھ لنگر کھا رہے ہیں تو درگاہ میں ہی صرف نہیں، اگر ہم ہندوستان کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے اگر ایک روٹی کا نوالا بھی کھا رہے ہیں تو وہ غریب نواز کا